آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہی ہوگا کہ جس میں ایک ہمارے پاکستان کے نیشنل چینل کے اوپر وومن رائٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور ہمارے یہ انٹلیکچوئل ساحل ندیم بات کر رہے ہیں اور اس طرح کے الفاظ یوز کر رہے ہیں جو کہ عربی کے ہیں، بیسیکلی کہ ماسز انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہے اور ہماری ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے عربک ورڈس کو لے کے یا پھر کسی اور لینگویج کے ورڈس کو لے کے وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن جو ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں وہ اپنے آپ کو معتبر دکھانے کے لیے اور عام آڈینس کو جاہل بنانے کے لیے اسپیسیفکلی اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں جو ماسز انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اگر یہ طاغوت کی جگہ ورڈ توحید یوز کریں تو یقیناً 99% جو آڈینس ہے وہ اس کو سمجھے گی بھی اور اس کو بیان کرنے کے بھی قابل رہے گی. لیکن کیونکہ ماسز کو ان کو برتری اپنی شو کرنی ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس طرح کے ورڈ یوز کرتے ہیں. اور جو اس پروگرام ہے مکالمہ، بیسیکلی اس میں وومن رائٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم جو پیٹریارکل سسٹم ہے یہاں پہ تو مرد ہی آزاد نہیں ہے، انسانوں کے حقوق ہی نہیں ہے. تو عورتوں کے تو بالکل ہی، جس کے لیے یہ وومن مارچ ہو رہا ہے اور جتنی بھی عورتیں جو ایجوکیٹڈ عورتیں ہیں وہ بات کر رہی ہیں، تو اس کو لے کے ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ایسا کہ ان کو جاہل پیش کر سکے. تو اس لیے وہ اس طرح کے سرویز کو بھی لے کر آتے ہیں اور ان کو بیان کرتے ہیں. اب یہ جو سروے ہے ساحل ندیم کے اکارڈنگلی، اس کے اکارڈنگلی کہ 95% جو ہماری عورتیں ہیں وہ جاہل ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو ایک سمپل بات بتا دوں کہ ہمارا بجٹ جو ہے ایجوکیشن کا وہ کتنا ہے، ہماری جو تعلیم ہے وہ کتنی دے رہے ہیں ہم تعلیم اپنی عورتوں کو اور ٹوٹل آڈینس کو. اس کے علاوہ جو ہمارا ایمفیسائز ہے وہ کس کے اوپر ہے، اسلامک تعلیم کے اوپر ہے اور ان کی عورتوں کی گھریلو تعلیم کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے رہیں، کس طرح سے کام کریں، کس طرح سے غلامی کریں. بیسکلی جو ان کی تربیت ہو رہی ہے وہ ریدر دین کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے وہ غلامی کی طرف ہوتی ہے کہ ان کو تو گھر میں روٹی ہی بنانی ہے، ان کو تو کھانا ہی گرم کر کے دینا، ان کو تو شوہر کی اپنی خدمت ہی کرنی ہے. تو جب یہ معاشرہ ہی اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو عورتیں تو جاہل ہی ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کی جو بات ہے اسی ویڈیو میں اگر ہم دیکھیں آگے چل کے تو خلیل الرحمان صاحب ہمارے جو بہت ایک مشہور رائٹر ہیں اور ان کے بہت سارے ڈرامے مشہور ہیں جس میں انہوں نے دو کوڑی کی عورت، اس طرح عورتوں کو ڈس ریسپیکٹ دے کے فیم لینا ان کا نارمل پروفیشن ہے، یہ یوزلی ایسا ہی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر ہم بات کی جائے تو معاشرہ تو یہی کرے گا. اگر آپ عورتوں کو عزت نہیں دیں گے جیسے انہوں نے اس ویڈیو میں اس لڑکی کو، جس کے بارے میں بھی بہت رومرز آ رہے ہیں کہ یہ سماجی پلانٹڈ اینکر ہے، جو بھی معاملات ہیں، لیکن جو ان کا رسپانس ہے وہ، اور جو آڈینس ڈیوائڈ ہوئی ہے، کچھ آڈینس جو ہے ہماری پاکستان میں جو باشعور لوگ ہیں وہ بھی ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ یہ لڑکی غلط بات کر رہی ہے اور ہم بہت اچھے ہیں. اگر آپ بہت اچھے ہیں تو آپ ورلڈ اسکیل میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کی وومن پارٹیسپیشن کتنی ہے، کتنی عورتیں ہمارا اچھے کام کر رہی ہیں؟ یہ سب چیزیں ہماری بتاتی ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا اپنی عورتوں کو آزاد دیکھتے ہیں. اب جو ہمارا نیشنل کلچر ہے اس میں 0% انڈلجنس ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی کو بھی، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کو اپنی مرضی سے اس کے جینے ہی نہیں دیا جاتا. سوسائٹل پریشر، سو کالڈ انٹلیکچوئل جیسے ساحل ندیم ہیں، خلیل الرحمان ہیں، ان جیسے انٹلیکچوئلز ہماری عوام کو اس طرح سے ایمفیسائز کرتے ہیں، اس طرح سے ان کو پریشرائز کرتے ہیں کہ ان کو آؤٹ آف دی باکس سوچنے ہی نہیں دیتے. اور اگر کوئی لڑکی یا پھر کوئی انسان آؤٹ آف دی باکس سوچے یا پھر اس کے بارے میں اپنے رائے ڈسکس کرے تو اس کو بھی اس طرح سے یہ ٹارگٹ کرتے ہیں، وکٹمائز کرتے ہیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں آزاد آوازیں پھوٹنے ہی نہ دیں. اب جب ہمارا معاشرہ اس طرح سے عورتوں کو اور ہمارے جو شہری ہیں ان کو بات کرنے کی، اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے کی اجازت ہی نہیں دے گا تو عورتیں جن کو ہم اسی طرح سے ٹرین کر رہے ہیں کہ وہ غلامی کریں تو وہ کیسے تعلیم حاصل کریں گی اور ان کو کیا چیز موٹیویٹ کرے گی کہ وہ تعلیم حاصل کریں.